اس نے جاتے جاتے جو وعدہ کیا تھا، ہمیں کیا خبر تھی کہ واپسی سے پہلے ہی قسمت ہم دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی جہاں محبت اور انا میں سے ایک کو مرنا تھا۔ السلام علیکم دوستو۔ اس کی رخصتی کے بعد گھر کی فضا وقتی طور پر پرسکون ہو گئی تھی، مگر میرے اندر ایک عجیب سا خلا گونجتا رہتا تھا۔ وہ روز پیغام بھیجتا، کال کرتا، اپنے خوابوں اور منصوبوں کے بارے میں بتاتا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ سنجیدگی تھی، جیسے وہ واقعی ہمارے مستقبل کو حقیقت بنانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو۔ مگر محبت کا امتحان صرف خاندان نہیں لیتا، وقت بھی لیتا ہے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ مجھے خبر ملی اس کے گھر والے خاموشی سے اس کے لیے ایک اور رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر سب کچھ نارمل تھا، مگر دباؤ اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا، مگر اس کی آواز میں ایک ہلکی سی تھکن محسوس ہونے لگی تھی جو میرے دل کو بے چین کر دیتی تھی۔ ایک رات اس کا فون آیا، مگر اس بار اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ گھر میں ماحول سخت ہو گیا ہے اور اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اسے کاروبار اور وراثت دونوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، مگر میں خود کو مضبوط رکھتے ہوئے کہا کہ میں اس کی زندگی کا بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ بوجھ وہ ہوتا ہے جسے انسان اٹھانا نہ چاہے، اور میں اس کی سب سے بڑی چاہت ہوں۔ اس کے الفاظ میرے اندر ہمت بن کر اترے، مگر خوف اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ اگلے دن اس نے اچانک بتایا کہ وہ بغیر بتائے واپس آ رہا ہے، کیونکہ کچھ فیصلے سامنے بیٹھ کر ہی کیے جا سکتے ہیں۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ شام ڈلے، جب اس کی گاڑی گھر کے باہر رکی تو دل کی دھڑکن جیسے قابو سے باہر ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، مگر آنکھوں میں وہی شدت موجود تھی۔ اس نے مجھے الگ لے جا کر بتایا کہ گھر والوں نے اس کی منگنی کی تاریخ طے کرنے کا سوچ لیا ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو رشتہ دار میں بدنامی ہوگی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی ضد بھی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہا کہ آج فیصلہ ہوگا، یا تو وہ سب کے سامنے سچ کا اعلان کرے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے قدم ڈگمگا گئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی دنیا چھوڑ دے، مگر وہ مسکرایا اور بولا کہ جو دنیا اپنے سچ کو قبول نہ کرے وہ دنیا رکنے کا فائدہ کیا۔ اس رات ہم دونوں چھت پر دیر تک بیٹھے رہے۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی اور آسمان پر بادل آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے، جیسے کوئی طوفان قریب ہو۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا اور کہا کہ وہ دھڑکنیں میرے بغیر ادھوری ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں خوف کم اور یقین زیادہ تھا۔ اگلی صبح سب کے سامنے اس نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا اور کسی دباؤ میں آ کر منگنی نہیں کرے گا۔ گھر میں شور مچ گیا، بزرگ ناراض، رشتہ دار حیران، مگر وہ اپنی جگہ قائم رہا۔ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا تو اسے گھر چھوڑنا ہوگا۔ لمحہ جیسے جم گیا۔ میں ایک کونے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے والد کی طرف، اور آہستہ مگر واضح آواز میں کہا کہ وہ گھر چھوڑ سکتا ہے مگر اپنا سچ نہیں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو توقع نہ تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے کو کھونے سے بہتر ہے سچ کو وقت دیا جائے۔ ماحول کا تناؤ کچھ کم ہوا، مگر مسئلہ مکمل حل نہ ہوا۔ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، مگر ہم جانتے تھے کہ یہ صرف وقتی سکون ہے۔ اس رات اس نے مجھ سے کہا کہ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو وہ واقعی سب چھوڑ دے گا اور میرے ساتھ نئی زندگی شروع کر دے گا۔ میں نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹوٹ کر جیتے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ محبت میں ہار بھی جیت بھی ہوتی ہے، اگر ساتھ سچا ہو۔ چند دن بعد اچانک خبر آئی کہ خاندان کے کچھ بزرگ ہمارے حق میں بولنے لگے ہیں، کیونکہ وہ اس کی ضد میں سنجیدگی دیکھ چکے تھے۔ مگر کہانی کا اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ وہی رشتہ جسے اس کے لیے چنا گیا تھا اس ضد میں آ کر ان کے خاندان کی عزت کا مسئلہ بنا دیا گیا تھا، اور ہمیں بتایا گیا کہ اگر ہم پیچھے نہ ہٹے تو بات دشمنی تک جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں پہلی بار حقیقی خوف نے جگہ لی۔ کیا محبت واقعی اتنی بڑی جنگ بن سکتی ہے؟ اس نے میرا ہاتھ تاما اور کہا کہ ڈرنا فطری ہے، مگر پیچھے ہٹنا نہیں۔
اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ ہماری کہانی اب صرف دو دلوں کی نہیں رہی بلکہ دو خاندانوں کی انا کے بیچ کھڑی ہو چکی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا ہم اس انا کو محبت کے آگے جھکا سکیں گے یا اگلا قدم ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا؟ جس دن دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے اس دن فیصلہ صرف ہماری محبت کا نہیں ہونا تھا بلکہ عزت، انا اور سچ میں سے کسی ایک کو جھکنا تھا۔ ڈرائنگ روم اس دن غیر معمولی حد تک خاموش تھا، جیسے دیواریں بھی آنے والے الفاظ کا بوجھ محسوس کر رہی ہوں۔ دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے تھے، نظریں سخت، چہرے سنجیدہ اور فضا میں عجیب سی کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھا اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ میرے سامنے مضبوطی سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تھکن ضرور تھی مگر عزم پہلے سے کہیں زیادہ واضح تھا۔ بات کا آغاز بزرگوں نے کیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ تعلق وقتی جذبات کا نتیجہ ہے یا واقعی ایک سنجیدہ فیصلہ؟ اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے سنجیدہ فیصلہ ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر رشتے والوں کی طرف سے سخت لہجہ اختیار کیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو تعلقات ختم سمجھے جائیں گے۔ ماحول ایک بار پھر گرم ہونے لگا۔ میں نے پہلی بار اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ دیکھی مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا مگر وہ اپنی زندگی جھوٹ پر تعمیر نہیں کرے گا۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کے والد نے گہری سانس لے کر کہا کہ بیٹی کی ضد نے انہیں مشکل میں ڈال دیا ہے مگر وہ بیٹے کو توڑ کر جیتنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر مجھے امید کی ایک کرن محسوس ہوئی مگر مسئلہ ابھی مکمل حل نہیں ہوا تھا۔ اچانک اس رشتے والوں کے بڑے نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر یہ تعلق آگے بڑھا تو وہ سوشل طور پر ہمارے خاندان کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ سن کر فضا پھر بھاری ہو گئی۔ اس لمحے اس نے غیر متوقع طور پر میرا ہاتھ تھام لیا، سب کے سامنے بغیر خوف کے۔ اس کی آواز مضبوط تھی جب اس نے کہا کہ عزت چھپانے سے نہیں، سچ قبول کرنے سے بڑھتی ہے۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار ان میں ایک ناراضگی کم اور بیٹی کے لیے فخر زیادہ تھا۔ چند لمحوں بحث کے بعد بزرگ نے مشورہ کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے گا تاکہ سب جذبات ٹھنڈے ہو سکیں۔ مکمل رضامندی تو نہ ملی مگر مکمل انکار بھی نہ رہا۔ یہ ہمارے لیے ایک اور چھوٹی جیت تھی مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا کیونکہ شہر میں بات پھیل چکی تھی، سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں، دوست و احباب سوال کرنے لگے تھے اور دباؤ ایک نئے انداز میں سامنے آ رہا تھا۔ چند دن بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس کے کاروبار میں اچانک رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی گئی ہیں۔ کچھ پارٹنرز پیچھے ہٹ رہے ہیں جیسے غیر اعلانیہ سزا دی جا رہی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار تکن کے ساتھ غصہ بھی دیکھا مگر اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ صفر سے آغاز کرے گا مگر اپنے سچ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس رات ہم دونوں شہر کے ایک سنسان پارک میں ملے۔ ہوا میں خنکی تھی اور درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ شاید ہمیں وقتی طور پر الگ شہروں میں رہنا پڑے تاکہ حالات مزید نہ بگڑیں۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی مگر میں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ وقتی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ کمزوری کی وجہ سے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں واپس آئے گا، اس بار صرف الفاظ نہیں بلکہ عملی قدم کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ارادہ مضبوط۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا کہ فاصلے اگر نیت کو کمزور نہ کریں تو وہ صرف وقت کا امتحان ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر میرے ماتھے کو چھوا اور کہا کہ یہ جدائی ہمیں اور مضبوط کرے گی۔ اگلے دن وہ خاموشی سے شہر چھوڑ گیا، نہ کوئی شور نہ کوئی اعلان مگر اس کے غیر موجودگی ہر جگہ محسوس ہونے لگی۔ گھر کی دیواریں جیسے سوال کرتی تھیں کہ کیا یہ سب واقعی کامیاب ہوگا۔ دن گزرتے گئے، پیغامات کم نہ ہوئے مگر ملاقاتیں رک گئیں، اور پھر ایک دن اچانک اس کا پیغام آیا، میں نے اپنا پہلا قدم اٹھایا ہے، اب واپسی خالی ہاتھ نہیں ہوگی۔ میں نے فوراً کال کی مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ صبر کرو، سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا مگر ساتھ ہی کسی بڑے طوفان کی آہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے رات پر نیند کی کوشش کی مگر دل بے چین رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے تو حالات ہل کر رہ جاتے ہیں۔ اگلی صبح شہر میں ایک خبر پھیلی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان کے کاروبار سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا اور اپنی نئی کمپنی کے قیام کا اعلان بھی۔ یہ قدم بغاوت بھی تھا اور آزادی بھی، مگر اس کے ساتھ ہی خاندان میں ایک نئی کشیدگی نے جنم لیا۔
کچھ لوگ اس کے حق میں تھے، کچھ سخت خلاف، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سب ہماری محبت کی قیمت ہے یا ہمارے مستقبل کی بنیاد۔ شام کو اس کا ویڈیو کال آیا، چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں چمک۔ اس نے کہا کہ اب واپسی صرف جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ہوگی۔ میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ یہ کہانی صرف خواب نہیں بلکہ ایک جدوجہد بن چکی ہے۔ مگر سوال اب بھی باقی تھا کہ کیا خاندان اس نئے قدم کو قبول کرے گا یا یہ بغاوت ہمیں ایک ایسے موڑ پر لے جائے گی جہاں واپسی ممکن نہ ہو۔ ہم نے محبت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، مگر آخری امتحان ابھی باقی تھا، وہ امتحان جو فیصلہ کرنے والا تھا کہ ہم ساتھ جیتیں گے یا تنہا مضبوط بنیں گے۔ اس کے نئے قدم نے شہر میں ہلچل مچا دی تھی۔ کچھ لوگ اسے دیوانہ کہہ رہے تھے، کچھ بہادر، مگر میں جانتا تھا کہ وہ صرف سچا ہے۔ اس نے اپنے خاندان کے کاروبار سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی نئی کمپنی شروع کر دی تھی۔ یہ قدم بغاوت بھی تھا اور خودداری بھی، مگر اس کے ساتھ دباؤ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا۔ رشتہ داروں کی ناراضگی، سماجی باتیں اور کاروباری مشکلات سب ایک ساتھ اس کے سامنے کھڑے تھے، مگر اس کی آواز میں پہلی بار خوف کی بجائے سکون تھا، جیسے اس نے خود کو ثابت کرنے کی جنگ قبول کر لی ہو۔ چند ہفتوں بعد اس نے مجھے شہر بلایا۔ میں بے چینی کے ساتھ اس سے ملنے پہنچا۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا مگر آنکھوں میں وہی محبت کی چمک موجود تھی۔ اس نے مجھے بٹھا کر کہا کہ اس نے خاندان سے آخری بار بات کی ہے اور صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ اگر قبول کرنا ہے تو سچ کے ساتھ کریں، ورنہ وہ اپنی دنیا خود بنائے گا۔ یہ سنتی ہی میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، کیونکہ اب وہ کسی خوف میں نہیں تھا۔ اسی لمحے اس کے فون پر کال آئی۔ اس بار اس کے والد تھے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ اس نے کال ریسیو کی۔ چند لمحے وہ صرف سنتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کال ختم ہونے کے بعد اس نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ گھر والے تھک گئے ہیں لڑتے لڑتے۔ وہ مکمل راضی تو نہیں مگر ہمیں موقع دینے کو تیار ہیں۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ ہم دونوں چند لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ یہ جیت انا کی نہیں، صبر کی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد نے کہا کہ اگر ہم سنجیدہ ہیں تو رسمی طور پر رشتہ لے کر آئیں، بغیر چھپائے، بغیر شرمندگی کے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے ہم نے اتنی آزمائشیں برداشت کی تھی۔ چند دن بعد دونوں خاندان ایک بار پھر ملے، مگر اس بار ماحول پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ سوال اب بھی تھے مگر لہجہ نرم تھا۔ بزرگوں نے مشورے دیے، وقت مانگا مگر مکمل انکار نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی فتح تھی۔ اس نے سب کے سامنے واضح کیا کہ وہ اپنی نئی کمپنی پر محنت کرے گا اور ثابت کرے گا کہ اس کا فیصلہ جذباتی نہیں بلکہ پختہ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں پہلے سے کہیں زیادہ اعتماد تھا۔ کچھ مہینے گزرے، اس کی کمپنی آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف بڑھنے لگی۔ خاندان کا رویہ بھی بدلنے لگا اور ایک دن آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب رسمی طور پر ہمارا رشتہ طے کر دیا گیا۔ کوئی ڈھول تاشا نہیں، کوئی شور نہیں، مگر ایک خاموش سی خوشی جو دلوں کو مطمئن کر دے۔ اس رات ہم دونوں سیان میں بیٹھے تھے، وہی آسمان، وہی ٹھنڈی ہوا، مگر حالات بدل چکے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ محبت کو جیتنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، مگر سب سے بڑی جیت وہ ہوتی ہے جو صبر سے ملے۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا کہ اگر اس دن ہم خوف میں آ کر پیچھے ہٹ جاتے تو شاید آج یہ لمحہ نصیب نہ ہوتا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وعدہ کیا کہ آئندہ زندگی میں بھی سچ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ہم نے انا کے بجائے محبت اور صبر کا راستہ چنا، کیونکہ اصل کامیابی اس کو ہرا کر نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر جیتنے میں ہوتی ہے۔ اور یوں ہماری کہانی جو ایک شادی کی رات کے احساس سے شروع ہوئی تھی، ایک باوقار رشتے کی حقیقت بن گئی۔ دوستو، محبت صرف جذبات کا نام نہیں، یہ صبر، ہمت اور سچائی کا امتحان ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی دیوار اتنی اونچی نہیں جو راستہ روک سکے۔ مگر یاد رکھیں، عزت، خاندان اور سچ کے ساتھ چلنے والی محبت ہی دیر پا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی نئی اور جذباتی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے، کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ کے دل کے اور بھی قریب